آله الأطيبين الأطهرين الأكرمين الأشرفين لا سيما بقية الله على الأرضين في أرضين روحي وأرواح العالمين وأرواحكم وأرواح أولادنا لتراب مقدمه الفضاء صلوات الله عليهم أجمعين كما قال الله تبارك وتعالى وقال أيضا رسوله من ركب السفينة محمد وآل محمد نجا واهتدى وأما من تخلف عن سفينة محمد وآل محمد غرق وهوى واللعنة دائمة والباقية والقائمة على أعداء آل محمد وأعداء الله من يوم عداوتهم إلى قوم إلى قيام يوم الدين أما بعد عباد الله أوصيكم ونفسي بتقوى الله اتقوا الله فإن خير الزاد التقوى كما قال الله تبارك وتعالى في مقام الآخر في خطابه العظيم وفرقانه الحميد بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن وأنتم مسلمون أحسن بعد محمد وآل محمد اولا تاہی تہندس اہل و عیالس یت بستی مز روزن والن مومنین چاہے یت مسجدس مز حاضر چھ یا پنن گرن مز چھ تہ سارنی آز یت پر مبارک عید مبارک کس موقع پہ دل چو امیر گہرائیو سان مبارکباد پیش کران خصوصیت سان پنس ولی عامر مسلمین حضرت آیت اللہ العظمہ سید علی خمنائی دام ذلہ سندس خدمتس مز عید مبارک تبریک و تہنیت عرض کران امام زمانہ جل اللہ تعالی سندس خدمتس مز تبریک و تہنیت عرض کران پروردگار عالم کرن مسلمانن فتح و نصرت عطا پروردگار عالم کرن اسلام اس عزت آبر و عطا نظام اسلام کرن دنیا کس گوشس مز نافذ پروردگار عالم کرن ظالم حکومتن اسرائیلس امریکہ برطانیہ سمت ظالم حکومت انسانیت خاطر باعث خطر باعث مہلک بیمار پروردگار عالم کرن ات ظلمس یمے دو کے پاس عید مباہلوک دو ات پہ پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم عید مباہلس من تم مباہلک بدکار بد کردار بد عقید بے عزت بے آگرو پروردگار عالم کرن آز ات بدکار حکومتس ات بدتمیز حکومتس ات بےحود حکومتس نیست و نابود خصوصیت سان کرن اسرائیلی کس حکومتس نیست و نابود یس بدموشی ہند اڑ چھو یس ذلت و بے عزتی ہند اڑ چھو یس ناموس بے عزت کا اڑ چھو پروردگار عالم اس ونکنس وسیلہ انان عید مبارک آل ابا یت مز جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یت مز امیر المومنین حضرت علی بن ابی طالب علیہ السلام یت مز دختر ارجمند جناب رسول خدا جناب فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا یت مز سرکار سید الشہداء حضرت امام حسین موجود یت مز حسن مجتبی علیہ السلام موجود خدای محل باشی بسیل انان یمنی دہن من یت روت مز کرن اسرائیل حکومت پورا پن کارند حکومت تمن
یم ظلم و استبداد خاطر تقدو کران ایرانس خلاف کوشش کران ات یہ کرون اللہ نے کردہ ناکام خدایا یہ حکومت کرن عزرات مز نیست و نابود خدایا اسرائیلی چیز زمین پہ بیت المقدس کی زمین اس پہ کر تجکن مسلمانن ینوالس جمعہ پہ جمعہ نماز ادا کرنے توفیق عطا پروردگار عالم کرن اشت عزت آبرو عطا پروردگار عالم سے طرف چو بہترین قانون تہد خاطر سان خاطر سان اہل خاطر اولادن خاطر مولی صاحب چ مجلس من حاضر اہد عزت آبرو خاطر بے یم تہ علماء اسلام ونکس مزاحمین یم بنت چ کفرس خلاف تہد صحت و سلامتی خاطر بے سان کشمیری علماء اسلام ہند خاطر ایران کن علماء ہند خاطر یم ایرانی انقلابس من ونکس پور پن زو فدا کرنے خاطر آماد تمن جوان ہند سلامتی صحت و سلامتی ہند خاطر غزے کن ماجن بنین ہند صحت و سلامتی خاطر عزت آبرو خاطر یمن کن مجاہدین ہند عزت آبرو خاطر شامس من یمن پر ظلم و استبداد ونکس کرنے تہذ صحت و سلامتی خاطر اسد الشعبی عراق من یہ موجود تہذ صحت و سلامتی خاطر اور خصوصیت سان ولی امر مسلمین حضرت آیت اللہ خامنائی صحت و سلامتی خاطر بآواز بلند اپنارے سلوات اللہم صلی علی محمد مبارک شو از مبارک کرنو پروردگار عالمن کرنو از عزت آگرو عطا انشاءاللہ دعا تہدن دعا نوچ ضرورت اچ منان تقوی الہی آز او سمجھ تقوی الہی کا چیز اچ منان یس متقی آئیس یس پرہیزگار آئیس حق تقات ہی آئیس یس تقوی الہی حق ادا کرن وول آئیس تمیز گئی پنی جانب بقول حضرت امام خمینی علیہ رحمہ فرماوان اچھن مقصد کہ ایران گئے بچن اچھن مقصد اسلام گئے بچن اسلام رواج بول بولا گئے بول بالا گئے یہ امام خمینی علیہ رحمہ سن جملہ اور اتفاقاً پیوم یاد آئے تقوی الہی چھ نصیحت کرنس من چس گوڑ ابتدان تمہیدی کے جملہ عرض تنس خدمت مز کران مگر اخ جملہ پیوم یاد امام خمینی علیہ رحمہ اس تقریر کران یم سات تم پیرس مز واپس آئے پتہ اس بوڑ مجموع اس یم خطاب اس کران پان تم سات امام خمینی امام راحل رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین آج درمیان آواق موقع دن ولی امر مسلمین حضرت آیت اللہ العظمہ سید علی خامنائی صاحب اس تنویز یم زیادہ خود زیادہ پنس زتو یا ترہز درمیان عمر مبارک اس تنویز امتحائی امن دعواق موقع فراہم کرنا امام راحل سے طرف یوں آئی سٹیجز پر تقریر اس کران اتفاقاً آو میزائل اور امتاد اس ایران عراق شاید جنگ ایران عراق جنگ ہو شاید یا ایران عراق جنگ بھی ہو چلان بعد یہ مثال ایسے کامیابی ایران اس میں کامیابی پتک واقعہ آتمد آو میزائل سید علی خامنائی صاحب اس تقریر فرماوا سید علی خامنائی صاحب امسات میزائل انداز وچ آواز وچ سرسراہٹ وچ تپان آخ زقدم اور امو توقف یعنی پانون تقریر رکو اور تھوڑا سا ہلاو امی جائے پیٹن یہ میزائل کو معمولی دوری پہ زمین اس پہ امام ولی امر مسلمین حضرت آیت اللہ العظمہ خدای تعالیٰ تعالیٰ سلامت من تم آئی بے پنی جائے بے قرف تقریر اطمینان سان خواب بغیر بڑ بے امتیازنت کا میزائل وشناو بے قرن تقریر شروع اور پن تقریر واتون پائے تقریر الپائی تکمیل واتنو امام راحل حضرت امام خمینی رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین دی مخاطب پور عوام اسکن انویزے یو ہوئی گو حق تقاتی
تقویق آخری حد یمس حاصل آسان سہ توپن کھوژان سہ دشمن سندن حملن کھوژان ونکس اکثر بیشتر ونو کہ پن ایمانی قوت اعتبار ونان اس باسان اسرائیل ہسا دھمکی دسمت یا ٹرمپن ہسا دھمکی دسمت برطانوی حکومت دھمکی دسمت اگر سا اسرائیل بچاؤ تو بہترین طریقہ کی سید علی خامنائی اس پہ کرن اٹیک تم خدا نہ کردہ مارے مگر اس گابران اس ون اگر سید علی خامنائی صبس کی ہو ترہ تھی ونو سید علی خامنائی صبن عمر کیا ونکس شاید میڈیا ذریعے ونکس پتہ کم سے کم 85 ایئرس اولڈ اگر کہاں اس کے لیے شہادت کوئی معنی نہیں رکھتا وہ تو چاہتا ہی ہے وہ ان کے دل کا یہ مراد ہے ان کی دل کی یہ دعا ہے کہ ہماری آخری سانس شہادت کی حالت میں نکل جائے جو تمس پن آرزو اور اس استعمار چاہے برطانیہ چاہے اسرائیل چاہے امریکہ تم ونان اس مارون خامنائی ارے خامنائی کی تو خود کی چاہت ہے کہ وہ ہم اللہ کے راہ میں شہید ہو جائیں یہ تو بالکل پگلا پن ان کے اوپر سوار ہو رہا ہے آپ خود اندازہ کر لیجئے ابھی تک حملہ جات ہوئے ہیں چاہے وہ تل ابیب پر ہوئے حیفا پر ہوئے اور دیگر مقامات جو اسرائیل کے ہیں ان پر جو حملہ جات ہوئے ہیں آپ دیکھ لیجیے اس کے بعد جو حملوں کے مقابلے میں انہوں نے واپس حملے کیے ہیں کیا اس کے بعد آپ نے سید علی خامنائی کو کبھی چھپتے ہوئے نظر آئے آپ کو ہر جگہ پر وہ اپنا بیان مسلسل میڈیا کے ذریعے سے لائیو بنا رہے ہیں اور آپ لوگوں کو بتا رہے ہیں کہ آپ لوگ گھبرائیے نہیں آپ کو اب گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے ہاں یاد رکھنا کہ یہ جنگ آج کی جنگ جو ہے یہ عاشورائی جنگ نہیں ہے آپ سمجھ رہے ہیں نا یہ جنگ جو آج ہو رہی ہے یہ جنگ عاشورائی جنگ نہیں ہے یہ خیبر والی جنگ ہے یہ اشارہ ہے امام کا آپ کے لیے تمام عالم اسلام کے لیے کہ آپ لوگ خوش رہیے آج ہمیں ختم نہیں ہونا ہے آج ہمیں قلعہ خیبر جو ہے وہ فتح کرنا ہے ایک سلوات بھیج دے محمد خود چھن زون ضرورت کی خامنائی اگر یہ دنیا شہادت کس حالت میں تو مکرو یہ خیال کہ خامنائی صاحب خامنائی صاحب اس وقت لاکھوں خامنائی جیسے ایران میں موجود ہیں جنگ کبھی رکنے والے نہیں ہو سکتی ہیں جنگ اسی طریقے سے چلتی رہے گی جب تک بیت المقدس آزاد ہوگا جب تک اسرائیلی حکومت سرنڈر نہ کریں جب تک یہود جو کمیونسٹ ہے جو کمیونزم ہے جن کا یہ کہنا ہے کہ ہمارے علاوہ کسی کو زندہ رہنے کا حق نہیں ہے ان سب کو آج یہ سمجھ لینا چاہیے کہ اس زمین پر آپ کو نہیں رہنا ہے اس زمین پر انہی مظلوموں کو رہنا ہے کہ جن کو تم نے 1948 سے مظلوم بنا کے رکھا ہے یاد میں نے کہنا سنوا گھبراؤں کی ضرورت کی تیار اسد الشعبی یم تہ مقاومین تنظیم تم ساری ونکس کفن گنڈت وچان رہبر سند اخ اشارہ کر گھس نیرو اور بعض مقامات پہ چاہے تو میڈیا کے ذریعے ایس خبر نزدیک آمد کہین کہ فوج حماسی فوج یا حزبُک فوج سکرٹس من سہ فوج اسرائیلس من ثابت امہ خاطر کہ سہ اندرونی کام ونکس اسرائیلس نیست و نابود خاطر کران
क्वेश्चन कमजोरी की, हम ये समझ के नहीं रात में आराम करते हैं, या हमारा आराम जो है हराम नहीं हो जाता इस वजह से कि कहीं ऐसा हो कि ईरान को क्या हो जाए, होगा ना ईरान को कुछ होगा ना आपको कुछ होगा, अगर होगा तो वो इसराइल को होगा। इसलिए कि आजचू मैदान कारजारसमंद फर्जंद हैदर कर्रार गैर फर्रार हजरत अली खमनाई अक्सलवात सऊदी निशान। आज हमको इज्जत की जिंदगी के साथ हमेशा के लिए जीना है। ये वो वक्त आ गया है कि जब यहूदियों को किले खैबर को छोड़ के चले जाना है। तम सात राहिबो तो मकाम वुचित पाने सरेंडर कोर इथे पहुंचो अज औलाद अमीरुल मोमिनीन हजरत सैयद अली खमनाई तो यहूदियत मुकाबलस मज आमुद तो वो अन करीब सरेंडर करे अमेरिका कर हमला अमेरिका सकत की कर हमला। आपने वो मिसाइल देखे ही नहीं होंगे जो ईरान के पास है, अभी आप अंदाजा भी नहीं कर सकते हैं। लेकिन उन मिसाइल में जो ईरान के पास मौजूद है उनमें तकवाही इलाही की एक झलक मिलती है। उसका हर हदफ जो होता है बेतकवा होता है, बेइज्जत इंसान होता है, माशरे का नासूर इंसान उसका हदफ होता है। अभी आपने ये भी सुना होगा कि वहां पर उनका इसराइल से एक खबर आई है कि ईरान ने हमारे अस्पताल के ऊपर हमला किया है। अस्पताल के ऊपर कोई हमला नहीं होता है। हम इतने बुज़दिल नहीं है, ना हम इतने पागल हैं तुम्हारी तरह, ना हम वो पागल कुत्ते की तरह हर एक पर हमला करने वाले होते हैं। हम वो नहीं है। हम हमला करते हैं फौज के ऊपर, फौज के ठिकानों के ऊपर, उन न्यूक्लियर हथियारों के ऊपर जो इंसानियत की बर्बादी के लिए जमा किए गए हैं, हम उन पर हमला करते हैं। उससे तकरीबन 10 किलोमीटर की दूरी पर आपने देखा होगा कि वो हमला जो ईरान ने किया है उसकी गरज इतनी ज्यादा रही है कि उसकी गरज की वजह से एक जलजला सा तारी हो गया, जिस जलजले की वजह से 10 किलोमीटर की दूरी पर जो अस्पताल था उसके शीशे टूट गए। अब आप अंदाजा कर सकते हैं, अभी मिसाइल चल रहे हैं, ये छोटे मोटे मिसाइल चल रहे हैं। अभी हाइपरसोनिक मिसाइल जो इस वक्त इस्तेमाल हो रहे हैं उनका छोटा वाला हिस्सा चल रहा है। उनका सबसे कम मार करने वाला मिसाइल जो इस वक्त इसराइल की तरफ रवाना किया जा रहा है, आने वाले वक्त में देख लीजिए अगर कोई दुश्मन शिरकत करने वाला होता है तब देख लीजिए कि कौन से मिसाइल इस्तेमाल हो जाएंगे। लेकिन ये सब चीज कहां से आई है? अब बताइए, क्या ईरान के ऊपर तकरीबन जब से आजादी 1989 से ईरान जब वजूद में आया, जमहूरियत इस्लामी ईरान जब से वजूद में आया उस वक्त से लेके आज तक आप देखिए, आपने कभी देखा कि ईरान पर से पाबंदी उठ गई है? ईरान पर मुसलसल पाबंदियां चल रही हैं, ये आप देख रहे हैं। ये आपके सामने बिल्कुल जैसे दिन आपको दिख रहा हो वैसे आपके सामने ये बिल्कुल आपको मालूम है कि हमारे ऊपर कभी पाबंदियां नहीं उठी हैं। लेकिन इतनी ताकत कहां से आ गई है? यही या अय्युहल्लज़ीना आमनू इत्तक़ुल्लाह हक़्क़ तुक़ातिही वला तमूतुन्ना व अंतुम मुस्लिमून। ए इंसान, ए ईमान लाने वाले, आप इस दुनिया में जियो लेकिन तकवा इलाही के कानून के मुताबिक। किसी का कातिल बन के न रहो, किसी का जालिम बन के न रहो। अगर इस तरीके से आप जिंदगी बसर कर रहे तो आपके पास जो ताकत आती है, आपके पास जो कुव्वत आती है, वो कुव्वत आपको किसी की नहीं होती है बल्कि वो अल्लाह की कुव्वत होती है, जो आपके दिमाग में
ایسے اپنی طرف سے ایسی ایجادات یا ایسے قوت کو ڈال دیتے ہیں جس کے ذریعے سے آپ کے سامنے کوئی سخت سے سخت چیز بہت کم وقت میں آسان ہو سکتی ہے. یہ صرف اس وجہ سے ہے کہ آپ تقوی الہی اختیار کیجئے. دیکھیے اس میں مزہ کیا ہے، آپ نے دیکھا بھی ہے. کیونکہ ہم ایسے مکانات میں رہتے ہیں، ایسی جگہوں پر رہتے ہیں جس کی وجہ سے ہمیں تقوی کا مزہ حاصل نہیں ہو پا رہا ہے. ہم تقوی کی زندگی جیتے نہیں ہیں، کوشش کرتے ہیں لیکن ہم تقوی کی حقیقی زندگی سے لطف اندوز نہیں ہو پاتے. تو ایک قریب کوشش تقوی الہی اختیار کر، انشاءاللہ المستعان تو وچو کامیابی کیا تقوی الہی اس میں. ولی امر مسلمین سون ریسنٹ بیان چھوئے کہ اگر ٹرمپ یا ٹرمپس ست یم تمس حمایتی ممالک تمو کا ضلالتک انداز اپنو، تم گئے آپ جنگس میں شامل. یہ نہ سمجھنا کہ ہم کسی سے مدد مانگ رہے ہیں. ایران خصوصیت سے اسلام کے ماننے والے کسی سے مدد نہیں مانگ رہے ہیں. ہم شہادت کو ترجیح دیتے ہیں اپنی زندگیوں پر. اس وقت ہم جتنا ہو سکیں کم سے کم ہر اڈے پر جہاں اس کی بیسز ہے امریکہ کی اور جو دیگر بیسز ان کے دیگر مقامات پر ہے، ان ہر بیسز پر وہ کم سے کم 50 ہزار تابوت تیار رکھیں. اتنی لاشیں پڑ جائیں گی ان بیسوں پر. ایسا حال بنا دے گا. آج اللہ کی قوت سے، اللہ کی مدد سے ہمارے رہبر حضرت سید علی خامنہئی مدد العلی ان کا یہ عید مباہلات والی یہ عید غدیر کی جنگ ہے. یہاں پر علی کی کامیابی کا اعلان ہو گیا ہے. کوئی جلے اس کو جلنے دو، جلنے والے جلتے رہیں، لیکن جو حقیقی ایمان والے ہیں ان کا دل اس وقت مسرور ہے، وہ خوش ہیں. ہمارا ہر لمحہ جو ہے گویا کہ ہم نے کروڑوں اور اربوں روپیہ اتنے دنوں میں کمایا ہے، جس دن میں ہم نے دیکھا ہے کہ ہمارے بھائی جو غزہ میں رہتے ہیں کہ انہوں نے چین کی سانس ان دنوں میں لے لی، اور وہ کتنی دعائیں دے رہے ہیں رہبر معظم سید علی خامنہئی صاحب کو کہ ہم پر جو ظلم و بربریت ہو رہی تھی، استعمار جو ہم پر ظلم و بربریت کر رہا تھا، آج آپ نے یہ موقع ہمیں فراہم کیا کہ ہم چین کی سانس کچھ دنوں سے لے رہے ہیں. زیادہ دن نہیں ہوئے ابھی. انشاءاللہ یہ چین کی سانس دائمی رہے گی، قائمی رہے گی. یہ ہمیشہ کے لیے فلسطین کو نصیب ہوگی. اور جو اسرائیل کی بدترین اور ذلت پر مشتمل حکومت ہے، بس وہ آج مٹنے والی ہے اور مٹ جائے گی. اس لیے کہ قرآن کا ہے، قرآن کا حکم ہے، اللہ کا حکم ہے قرآن مجید میں، جاء الحق وزهق الباطل ان الباطل کان زہوقا. حق غالب آتا، باطل کو مٹنا ہی ہوتا ہے، اور ایسا مٹ جائے گا کہ کبھی اس کا وجود زمین پر نہیں رہے. لیکن اس کے لیے ہمیں ہمت سے رہنا ہے، ہمیں اپنے دلوں میں قوت پیدا کرنا ہے کہ کہیں یہ نہیں سوچنا ہے کہ اگر ایران پر ایسا ہوا تو کیا ہوگا. کچھ نہیں ہوگا، ایران پر کچھ نہیں ہوگا. ایران کسی کے بلبوتے پر نہیں ہے، وہ کشمیر کے مومنین کے بلبوتے پر نہیں جی رہا ہے، نہ وہ کشمیر کے مسلمانوں کے بلبوتے پر جی رہا ہے، نہ وہ چائنا کے ان ہتھیاروں پر جی رہے ہیں، اور نہ وہ رشیا کے
کہنے پر جی رہا ہے، نہ وہ نارتھ کوریا جو یہ کہہ رہا ہے کہ ہم اسرائیل نہیں جی رہا ہے، وہ اللہ کے تقویٰ کے اصول پر عمل کرنے کی وجہ سے جی رہے ہیں. ایک سوال دیکھتے ہیں